چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ امام حاکم نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، یعنی رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو شخص یعنی دو فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے میرے پہلو کو پکڑ لیا اور مجھے ایک خوفناک پہاڑ کے پاس لے گئے، مجھے کہا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، میں اس کے اوپر چڑھا، حتیٰ کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں تھا تو میں نے سخت آوازیں سنی، میں نے پوچھا کہ یہ کون سی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ دوزخیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، ان کی باچھیں یعنی منہ، ان کی باچھیں پھٹی ہوئی تھیں، یعنی ان کے منہ پھٹے ہوئے تھے، اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا، یعنی ان کے منہ سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھلنے سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھلنے سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے تو یہ مسلمان، کیونکہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزہ کھول بھی رہے ہیں، تو روزہ کھلنے سے پہلے کون روزہ کھولتا ہے؟ اب مسلمانوں میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا مکتبہ فکر ہے، وہ کون سا مسلک ہے جو روزہ کھلنے سے پہلے روزہ کھولتا ہے۔ روزہ کھلنے کا ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ روزہ کھلنے کا ٹائم کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ تو وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سے مسلمان ہیں جو رات ہونے سے پہلے روزہ کھولتے ہیں؟ اور جو رات ہونے سے پہلے روزہ کھولتے ہیں یعنی وقت سے پہلے روزہ کھولتے ہیں، ان کا حشر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے، جو اہل سنت کی ایک معتبر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، ان کی باچھیں یعنی ان کے منہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے خون بہ رہا ہوتا ہے، تو یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ وقت سے پہلے روزہ کھولتے تھے۔ تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کون ہے جو وقت سے پہلے روزہ کھول رہا ہے، کیونکہ وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، روزہ کھولنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں بتا دیا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس حوالے سے اب میں ایک سائنٹیفک پہلو کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنے اہل سنت بھائیوں کو، اور وہ یہ کہ سورج کا غروب ہونا، جس کو انگلش میں سن سیٹ کہتے ہیں، اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں، دو سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے کو کہتے ہیں فالز سن سیٹ، اور دوسرے مرحلے کو کہتے ہیں ٹرو سن سیٹ۔ فالز سن سیٹ اور ٹرو سن سیٹ آپ یوٹیوب میں جا کر سرچ کریں، آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ چل جائے گا، یا نیٹ کے اوپر جا کر آپ دیکھیں، ویکیپیڈیا میں یا آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فال سن سیٹ کیا ہے اور ٹرو سن سیٹ کیا ہے، اور فال سن سیٹ اور ٹرو سن سیٹ کے درمیان میں تقریباً 10 سے 12 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ فال سن سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یعنی فیک سن سیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب سورج آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا ہے، یہ فال سن سیٹ ہے۔ آپ کی نظروں سے سورج کا غائب ہو جانا سورج کا غروب ہو جانا نہیں ہے، بلکہ سورج اصل میں غروب کب ہوتا ہے؟ اس آپ کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانے کے 10 سے 12 منٹ کے بعد، جو اس کو سائنس ٹرو سن سیٹ کہتی ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک باہر سفر کر رہا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو اس شہر میں روزہ کھلنے کا وقت 7:12 تھا،